آیت نمبر 8۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، بے شک ہم بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ پر ہے، چٹیل میدان، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، قیامت آنے والی ہے، قیامت جب آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ میدان محشر جب قائم ہوگا، نہ کوئی پہاڑ رہیں گے، نہ کوئی دریا رہیں گے، کوئی اونچائی نیچائی نہیں، سب برابر ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے کہ جب اتنا بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ زیر زمین کر دے گا، اتنا بڑے بڑے درختوں کو اللہ فنا کر دے گا، بہت ہی گہرے سمندروں کو برابر کر دے گا، صرف انسان سیدھا نہیں ہوگا۔ جب ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ مٹا کے سیدھا کر دے گا تو یہ 5-6 فٹ کا انسان سیدھا نہیں ہوگا۔ فکر چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا بھی ضروری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، رسالت کو ماننا بھی ضروری، بالکل اسی طرح قیامت پر ایمان رکھنا بھی ضروری۔ یہ ایمان رکھا جائے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، پھر پائی پائی تلے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل کیا ہوگا، اچھا ہے یا برا، وہ سامنے آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ قدرت ہے، تو انسان اللہ کی قدرت کو مانے۔ فکر چاہیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو گمان کرتا ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، اور وہ تھے ہماری آیات میں سے عجیب، نشانیوں میں سے عجیب چیز تھی۔ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب سمجھتے ہو، کیا میرا زمین و آسمان کو بنانا عجیب نہیں ہے؟ سارے نظام کو بنانا اور چلانا عجیب نہیں ہے؟ ہر حال میں میری قدرت باقی ہے۔ اصحاب کہف، مشرکین مکہ نے یہود سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی آبادی اس طرح بڑھتی جا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ 3 سوال کر لو۔ ایک تو روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا چیز ہے۔ ایک ذوالقرنین کے متعلق پوچھو، وہ کون تھا، کہاں تھا۔ ایک اصحاب کہف کے متعلق پوچھو۔ تو انہوں نے 3 سوال کر لیے۔ جس طرح مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوا کرتی تھی نا،
کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام والے بڑھتے جا رہے ہیں، کیسے مٹایا جائے؟ یہ یہود کا اور مشرکین مکہ کا طرز قیامت تک رہے گا۔ اسلام کے خلاف سوچنے والے میٹنگیں کریں گے، وہ اپنے اجلاس بلایا کریں گے، اسلام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش ان کی جاری رہے گی، لیکن اسلام رہے گا، اسلام بڑھتا رہے گا، اسلام والے بھی رہیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کے متعلق جیسے اللہ نے حکم دیا مختصر سا بتایا۔ دو لفظوں میں یوں ہی سمجھیے کہ روح نام ہے اس چیز کا کہ بدن میں داخل ہو جائے تو زندگی مل جاتی ہے، بدن سے نکال دیا جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ روح، اور یہ میری بات بھی یاد رکھنا، موت اور فنائیت یہ بدن پہ آیا کرتی ہے، روح پہ کبھی فنائیت نہیں آتی۔ جب سے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں روح کو پیش کیا، اس وقت سے روح ہے، انتقالات ہوتے رہے، عالم ارواح میں روح منتقل ہوا، پھر انسانی شکل میں دنیا میں انسان میں، پھر یہاں سے روح منتقل ہوا تو آخرت میں۔ روح پر موت اور فنائیت نہیں آتی۔ آپ اگر زور لگائیں بھی کہ میں ہوا کو روک لوں تو پنکھا تو توڑ دیں گے، ہوا نہیں رکے گی۔ ہوا نہ پکڑی جا سکتی ہے نہ توڑی جا سکتی۔ تو جتنا فنائیت دکھائی دیتی ہے وہ بدن پہ ہوا کرتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ ہماری حس کہہ رہی تھی کہ بدن کے ٹکڑے ہوئے پڑے، سر جدا ہے، اعضاء جدا ہیں، باقی بدن جدا پڑا ہے، فنا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو بتایا کہ نہیں، فنا نہیں ہوا، ہماری حس کو بتایا کہ تمہاری حس غلط ہے، روح پر تو موت آتی ہی نہیں۔ تو روح ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جب وحی اتری۔ اور ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کچھ موحد لوگ تھے، بادشاہ تھا ایشیا میں، کوچک مقام تھا، دقیانوس بادشاہ کا نام تھا، اور کٹر قسم کا مشرک تھا، بدترین ظالم تھا۔ کچھ لوگ ذمہ داران بھی تھے، عہدے داران بھی تھے، موحد تھے، انہیں یہی سوچا کہ اب ایمان بچانا ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، انہیں بلایا گیا، کہا گیا کہ تمہیں اتنا دن کی مہلت دی جاتی ہے، اپنا پروگرام اور اپنی سوچ کو بدلو، وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ تو ان نوجوانوں نے علیحدگی اختیار کی کہ یہاں سے نکلو۔ وہ وہاں سے نکلے، جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہیں بتایا،
افسوس نام تھا اس کا۔ اس نے کہا بھی میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بکریوں کے ساتھ ایک کتا بھی پھرتا تھا ان کا، قطمیر اس کا نام آیا ہے۔ جیسے وہ چلے کتا بھی پیچھے چل پڑا، سوچا کہ کتا ساتھ ہے، جب دوسرے کتے اس کو دیکھیں گے شور مچائے گا، یہ بھی وہ بھی، اس کو ہٹاؤ۔ ہٹانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا کر دی۔ اللہ اللہ ہے۔ کتے نے کہا کہ مجھے ساتھ جانے دو، جہاں تم سو گے میں نگرانی کروں گا، میں حفاظت کروں گا، میں تمہارے ساتھ۔ کتا ساتھ ہو گیا۔ تفاسیر میں آتا ہے قیامت کے دن 13 قسم کے جانور جن کو اللہ رب العالمین انسانی شکل میں جنت میں بھیجے گا، ان میں سے ایک ہی اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا بلعام باعورہ، مستجاب الدعوات تھا، نیک آدمی تھا، بڑی عبادت کی تھی، لیکن کچھ لالچ آ گئی تھی اس میں۔ لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، آنکھیں بند کر دیتی ہے، ایمان بیچنے پہ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر کچھ تحائف لے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، تحابو تحاب، تحابو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ گفٹ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اثر تو پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، پھر بھی نہیں، تو لمبا چوڑا ہدیہ لے آئے۔ پھر اس کی بیوی سے بھی کہا کہ تو کہے، اس نے بھی کہہ دیا۔ اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بدن کو، چمڑے کو آگ نہ جلائے، جہنم کی آگ نہ جلائے۔ دعا قبول ہو گئی تھی۔ اب وہ جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں بد دعا کرتا ہوں۔ بد دعا تو زبان پر نہ لا سکا، جیسے ارادہ کرتا بولتا تو الٹ ہی بولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری سزا یہ دی کہ اس کی زبان لٹک گئی۔ اور پھر وہ سارا دن ایسے ہانپتا تھا جیسے کتا ہانپتا۔ اس واقعے سے کیا سمجھا؟ اتنا تو سمجھ لیں کہ جو اسلام کے خلاف بولے گا وہ کتے کی طرح ہانپے گا، اسی حال میں مرے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا چمڑا ادھیڑ کے کتے کو پہنائیں گے، یا اصحاب کہف کا کتا جنت میں۔ یہ جنت کتے کو کیسے ملی؟ اللہ والوں کی صحبت سے۔ اصحاب کہف اللہ والے تھے، ان کی صحبت سے کتے کو یہ انعام مل گیا۔ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اس کو کیا ملے گا؟ باقی پھر باقی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔